السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے مدثر غوری صاحب کا لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی 8 فروری کو انتخابات وغیرہ کچھ نہیں، بس ایک فراڈ ہی ہونے جا رہا ہے. بہت کچھ دیکھا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ کبھی نہیں دیکھی. آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آنے والے الیکشن میں کھلی ننگی دھاندلی نہیں ہونے جا رہی؟ مدثر غوری صاحب یاد رکھیں، جہالت اور جمہوریت یہ اکٹھے نہیں چلتے. ہمیں انگریز سب کچھ دے گیا، ہمارا مسلم ورلڈ میں اٹھا کے دیکھیں کتنے ملکوں میں جمہوریت ہے. آپ بتائیں مجھے. پورا مڈل ایسٹ اللہ نے ان کو دولت دی، انہوں نے اپنے لوگوں کو شیئر کیا، کے ساتھ شیئر کیا اس دولت کو. اچھا، ہمارے ہاں جہالت اور جمہوریت ان کا آپس میں کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں اپنی بات کروں، اپنی اور آپ کی، چلیں آپ بھی میرے بھائی ہیں چونکہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں اس گفتگو میں. اگر ہم دونوں غیرت مند ہیں تو کیا ہمیں ووٹ دینا چاہیے؟ اس دن الو بولنے چاہیے. چلیں، یہ بائیک آؤٹ کا ایک طریقہ. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ذات برادری، ذاتی مفاد، وہ تینوں نوکری لب جائے گی، مینوں کو ٹھیکہ لب جائے گا، یہ یا شخصیت پرستی. مینوں چنگا لگتا ہے، تینوں کی چنگا لگتا ہے پنا جہا ڈوردا، تینوں کی چنگا لگتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. چنگا لگنا کیوں چنگا لگتا ہے؟ آزمایا ہے ایک بار؟ ہاں جی. 2 بار؟ ہاں جی. 3 بار؟ ہاں جی. چوتھی بار؟ ہاں جی. تو کوئی شرم کر، پروسیس پہ لعنت بھیج. چلو، یہ علاج میں بتا رہا ہوں، کرے گا کون؟ یہ جو کروڑوں ووٹر ہے، یہ انہی کا مستقبل ہے نا. اور اگر ان کو اپنے مستقبل کا خیال نہیں تو کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا. سمپل. میں اس ملک کے جمہور اور جمہوریت دونوں سے ہی مایوس ہوں. پہلے الیکشنوں نے عوام کو بیچاروں کو کیا دیا جو اب دیں گے، لیکن یہ ٹھیک ہے جو ان کو جاہل رکھا گیا. جہالت اور جمہوریت ان کا آپس میں کوئی میچ بنتا نہیں ہے. یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے. یا آگ بجھ جائے گی یا پانی سوکھ جائے گا، ختم. کو سیریسلی لینا بند کر دیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے الیکشن کمیشن کی حدود پر، وہ اس خاندان کا پاکستان کی پالیٹکس میں آنا پاکستان کی اخلاقی اور سیاسی حدود پر حملہ تھا. مجھے بلا وجہ میری نفرت کی تو I have no reason to hate جنرل ضیاء الحق. مجھے تو جنرل ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک میں تو ان کو ایڈمائر کرتا ہوں. I admire my armed forces and I have a strong belief کہ ان کے ادوار جو تھے. اور یا خان was also manipulated by the politicians. میں نہیں ان کو یہ، اور اس خاندان کا پاکستان کی پالیٹکس میں آنا، 4 بار وزیر اعظم رہنا، سب سے بڑے صوبے کے ساتھ چمٹے رہنا اور ملک کو یہاں تک پہنچانا، کتنا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی حدود کیا حدود ہے؟ بلے کا نشان، خوف زدہ ہو تم. یہ دیکھیں، اس میں نیم پاگل پن ہے، اس میں سطحی پن ہے، اوچھا پن ہے، اور سب سے زیادہ اس میں خوف ہے. ایک ہوتا ہے چھکا لگنا. بلہ اگر ہوا پی ٹی آئی کے پاس، بھلے عمران اندر ہو، یاد رکھنا بال نظر نہیں آئے گا. یہ حدود پہ حملہ ہے، اس لیے ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. یہ دیکھیں، یہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں. جو ڈوبتا ہوا آدمی ہوتا ہے اسے تنکے کا سہارا، اس کو بلے کا نشان نہ مل جائے اور اس کا یہ نہ ہو جائے، اس کا وہ نہ ہو جائے. ان کی نیندیں حرام ہیں. ان کی جو صحیح معنوں میں نا، میں اب کیا کہوں، ان کی متیں ماری گئی ہیں. ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. بارے میں اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اتنا ہی اپنی نفرت کو بے لگام کریں. عوام ہونے کا ثبوت دیں، باشعور ہونے کا ثبوت دیں، باضمیر ہونے کا ثبوت دیں. یہ کون لوگ تھے؟ غضب خدا کا، کیا کرتے کرتے کدھر آ گئے؟ میں پٹ مرا ہوں کہ بھائی بہت ریسپیکٹیبل، ایبسلوٹلی نان کنٹروورشل، سیاسی بھی نہیں ہے، ان کی دیانت پہ کسی نے انگلی نہیں.
سیکرٹری خارجہ پاکستان کے شمشاد، وہ کہہ رہے ہیں میں نے فلاں بندے کو ملوایا تھا کورین کو، یہ ڈائبو یا کیا جو بھی یہ موٹر وے بنی تھی، تو کمشنوں کے چکر میں وہ اندر ہو گئے یہ وزیر اعظم. یہ کب بات ہے؟ یہ ہیون فیلڈ. ہندوستان کا پولیٹیشین بھی بہت کرپٹ ہے، لیکن ان میں اتنی شرم حیا ضرور ہے کہ وہ دن دیہڑے جا کے اس طرح کے کاروبار نہیں کرتے. مودی صاحب کا مجھے نہیں پتا کون کو آگا پیچھا ہے نہیں ہے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا ایک پرائم منسٹر تھے، پڑوسیوں کو نہیں پتا تھا یہ پرائم منسٹر رہا ہے، فقو کا عالم تھا. لرز گیا پورا ہندوستان جب پتا چلا کہ وہ بالکل گم سم اپنے کوئی بھی نہیں تھا. ہونا کیا ہے؟ وہ یار اندھے ہیں ہم لوگ، پاگل ہیں. ان کے پورے خاندان میں ان کے سارے کزنز مزنز، ایون سگا بھائی عباس شریف مرحوم، نیک آدمی، شریف آدمی، ان کو دیکھ لیں ان کی گروتھ کہاں ہے. انہوں نے بھی ترقی کی ہے زندگی میں، ان کا کو میچ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ تو ان کے کمی بھی نہیں لگتے. کیا سرخاب کے پر لگے تھے، انہوں نے تو کاروبار بھی نہیں کیا، چھوٹی عمر میں سیاست میں گھس گئے. سیاستدان تو سیاست ہول ٹائم جاب ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جی. شان علی ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں سردار لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ نون لیگ کے جلسے اور بیانیاں ہمارے لیے الیکشن کو مزید آسان بنا رہے ہیں. کاغذات نامزدگی چھیننے اور امیدواروں کو گرفتار کرنے سے ہمارے ملک کا نظام ننگا ہو رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ شان علی صاحب اس پہ میں نے کیا کہنا ہے؟ لطیف کھوسا صاحب تو پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں، اور یہ اور وہ، میں تو 32 سال ہو گئے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں ملک کا نظام ننگا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے. یہ تو کب سے ننگا ہے؟ گننا شروع کریں کب سے ننگا ہے. اور پاکستان کے ایک تھے پہلے، وہ فائنانس منسٹر رہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر، چودھری محمد علی ان کا نام تھا. ان کا مشہور عالم جملہ ہے کہ پاکستان میں جو قرضوں کا رواج چل پڑا ہے، ایک وقت آئے گا ان کو قرض چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا. تو کب سے ننگے ہیں؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی، اسے کوئی بندہ پھانسی مانتا نہیں، عدالتی قتل کہتے ہیں اس کو. اب یہ مظلوم بنتے ہیں یہ. وہ بھائی تمہارا چیف آف دا آرمی سٹاف، وہ تمہارا ایس ایچ او ہے. یہ جو جیسا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ویسی مینٹالٹی ہے. یہ ساڈا چیف سیکرٹری، یہ ساڈا سیکرٹری، یہ ساڈا جج، یہ فلانا ہوئے. تمہارے اتفاق فنڈری کا ملازم ہے. پاکستان چیف آف دی آرمی سٹاف، وہ فضا میں ہے، اس کو سیک کر رہے ہیں، ان کو بٹ پڑھ کے لے آ کے ان کو بلے لا دو. یہ جو سردار لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. فال آف ڈھاکہ کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ سینکڑوں کتابیں. شریف الحق دالیم بی رتم جیسے نشان حیدر ٹائپ یا ستارہ جرر ٹائپ، اس طرح فوجی پاکستان فوج کا حصہ رہا اور بعد میں ادھر جا کے مکتی بانی. یہ وہ ان کی کتاب ہے، بنگلہ دیش این انٹولڈ سٹوری. یہ ننگا ننگا ہو نہیں رہا. دیکھیں، بات سنیں، گواہی بھی دیکھیں کدھر سے آ رہی. شہباز شریف نے بطور یہ چونگے گی ان کو پریمیئر شپ میں، یہ جملہ شہباز شریف کا ہے کہ مجھ سمیت اس حمام میں سب ننگے ہیں. یعنی سیاسی حمام میں سب ننگے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اب ننگا ہو رہا ہے؟ نہیں، ننگا ہے. اچھا، ورلڈ بینک نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے، 2 دن پہلے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا جو سارا ڈھانچہ ہے وہ بالکل ستیہ ناش ہے، اور اس ملک کی اکانومی جو ہے اس کا تعلق ہے صرف اشرافیہ کے ساتھ، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ اور پاکستان اپنے دیگر ملکوں کی نسبت بہت پیچھے رہ گیا ہے، اپنے جیسے ملکوں کے جو ترقی پذیر سو کال جو بڑے. یہ ورلڈ بینک کا کل پرسوں کا دیکھ لیں اٹھا کے اخباریں کہ ان کا ڈھانچہ فیل ہو گیا ہے. میں نے آج اپنے سما کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا یہ بات تو میں کب سے کر رہا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی کا جو پانڈا ہے، جو برتن ہے، اس کا پیندا کھا گیا، یہ چند خاندان کھا گئے. تو یہ جو بات ہے کہ اس لیے کوئی
اس میں قطعاً کوئی شک شبے والی بات کوئی نہیں. جب تک بنیادی اور جوہری تبدیلیاں، یہ بات میں 5 سال سے یہ 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں آتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اکانومی یہ بحال کریں گے، لوٹنے والے بحال کریں گے. پکڑو شمشاد کو، فورن منسٹر، آنریبل آدمی، سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. اچھا جی.